اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد الاعراف کی آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کی گئی ہیں، جو 8ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ شیطان ابلیس کو جب نکال دیا جنت سے یا آسمانوں سے اتار دیا، کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، راہ سے ہٹایا ہے، اب میں تیرے راستے پہ بیٹھوں گا جس پہ تیرے بندے چلتے ہیں، میں ان کو روکوں گا۔ بولا تو نے مجھے دے دیا، زندگی مجھے دے دیا، اب میں ان کو روکوں گا نیکی سے اور آؤں گا ان کے پاس ہر طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ان کو گمراہ کروں گا۔ کہ تو دیکھے گا کہ بہت تھوڑے بندے بچیں گے، زیادہ میں گمراہ کر دوں گا۔ میں یار نکل جا، دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا، مذموم، رد کیا ہوا، مردود کیا ہوا۔ اب فرمایا، پھر کہا اے آدم تو ٹھہر اور تیری زوجہ جنت میں، اور کھاؤ ان میں سے جہاں سے جو چاہو تسلی کے ساتھ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک خاص درخت جو بتا دیا، نشانی دے دی کہ اس کے قریب نہ جانا، باقی جو چاہو، جتنا چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو عیش کرو۔ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ناحد نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ لفظ ظالم آتا ہے، لیکن ظالم کا لفظ جو ہے عربی میں تو کئی معنی دیتا ہے۔ یہ معنی کہ ایک کام یہاں سے، جہاں کی چیز یہاں رکھ دینا، اس کو عربی میں ظلم کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں ظلم کا لفظ زیادتی کا معنی میں آتا ہے، بہت زیادہ۔ اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ نبی کو ظالم کہنا ہماری زبان میں، اردو پنجابی، یہ جائز نہیں ہے۔ اس واسطے ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے تم۔ جب یہ کہہ دیا، بتا دیا، شیطان تھا ادھر ہی۔ وَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس ابلیس نے، شیطان نے، مردود نے ان کو وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ تم جو کر رہے ہو نا، یہ ٹھیک کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس نے چاہا کہ میں ان کے پردے چاک کروں، ان کے پردے کھولوں۔ جسم تھا جو ان کا، ان کے اوپر ایسا نورانی پردہ تھا، ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھتے تھے، نہ اپنا دیکھتے تھے۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نور کا پردہ تھا، جسم لباس تھا، ایک یہ ہے کہ ناخن جو ہے اس کا لباس سارے جسم پر تھا۔ تو شیطان نے چاہا کہ یہ اتر جائے ان کا، تو ان کو اپنی شرمگاہیں جو ہیں ظاہر ہو جائیں، کھل جائیں۔ کہنے لگا سنو، اللہ نے تمہیں روکا ہے نا اس درخت سے، اس لیے روکا ہے اگر تم اس سے چکھ لو گے نا، کھا لو گے نا، تو فرشتے بن جاؤ گے، پھر ہمیشہ رہو گے، پھر موت نہیں آئے گی تمہیں۔ ساتھ قسم کھا لی اللہ کی، اللہ کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں تمہیں، تم یہ چکھ لو، ذرا تھوڑا سا کھا کے دیکھ لو، بڑا مزہ آئے گا، اور پھر یہ دیکھنا تم ہمیشہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے۔ قسم بھی کھا لی
انہوں نے سوچا کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، بات تو ہے کوئی، دل میں وہ خیال نہ رہا کہ میں تو منع کیا ہمارے مالک نے، اور یہ خیال آیا چلو یہ کھا لیں چکھ لیں، قریب گئے کھا لیا چکھ لیا۔ اس سے پھر کیا ہوا، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے ان کے لباس اتر گئے، پھر وہ درختوں کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے، شرم و حیا تو تھا۔ تو اس کی تفصیل اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔